اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت سلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون حتى فتر لسانها فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا. وشاء الحديث في بني إسرائيل فقالوا إنما صاحبها يوسف ولم يكن معها في الكنيسة غيره وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا ولا يراها أحد ولا تراه. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ سیدہ مریم علیہ السلام کے قصہ مبارک میں بیان فرما رہے ہیں کہ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. محمد بن اسحاق نے اپنے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ کو جب حمل ٹھہر گیا اور آپ کا بدن مبارک جو ہے وہ حمل سے بھرنے لگا تو آثار حمل جو تھے وہ پورے کے پورے ظاہر ہو گئے. یعنی عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کا ایام رک جاتے ہیں، ایام حیض جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. اسی طرح ان کے بھی دم جو تھا وہ بند ہو گیا اور بدن کے اندر بھی کمزوری، نقاہت، آثار اور طبیعت کا بدلا رہنا جیسے کہ حاملہ عورتوں کی علامات ہوتی ہیں کہ انہیں کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا، الٹیاں بار بار آتی ہیں، طبیعت متلاتی ہے، وہ ساری کیفیات جو تھی بی بی سے طاری ہو گئی. اور بی بی صاحبہ جو ہے زیادہ سے زیادہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں آنا جانا تھا، لیکن دشمنوں نے خاص طور سے یہودیوں کو موقع ملا تو انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام پہ تہمت لگائی. انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کے اندر ایک تو یوسف النجار ہے اور ایک بی بی مریم ہے اور تو کوئی بندہ نہیں، تو لہذا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ یوسف النجار کا اثر ہے، تعلق ہے اور یہ اسی کی وجہ سے حاملہ ہوئی ہیں. تو یہود نے سیدہ مریم علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی. اور اسی طرح یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہود اور نصارہ جو ہیں دونوں اہل کتاب ہیں، لیکن ان دونوں میں بعد المشرقین اور ان دونوں میں انتہا بے عداوت ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے عیسائی ہیں، مسیحی ہیں، ان کے کئی پھر قسمیں، جیسے اللہ معاف کرے مسلمانوں میں بھی جماعتیں بن گئی نا، اسی طرح ان میں بھی جماعتیں تھیں. تو ان میں کوئی ملکانیہ کہلاتے ہیں، کوئی یعقوبیہ کہلاتے ہیں.
تو ان کے عقیدوں میں 3 جماعتیں بن گئی. ایک جماعت نے تو کھل کے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے خود خدا ہے. انہوں نے کہا کہ خدا ہے، انسان کے روپ میں دنیا میں تشریف لائے. اسی طرح دوسری جماعت جو تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ الہ تو نہیں ہیں، خدا تو نہیں ہیں، لیکن خدا کا بیٹا. یہ 2 فرقے ہو گئے. اور تیسرا فرقہ جو تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ثالث ثلاثۃ، یعنی ان 3 میں کوئی ایک خدا ہے، عیسیٰ، مریم، روح القدس، یا عیسیٰ، مریم اور اللہ. تو ان نے کہا یہ 3 جماعتیں. اور ایک جماعت ان میں تھی جو صحیح عقیدے پہ تھی کہ اللہ کی توحید کے قائل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، اور وہ آخر وقت تک اپنے عقیدوں پہ قائم رہے. وہ تو حق والی جماعت تھی. تو یہ 3 قسمیں جو ہیں گمراہ تھی، اور ایک قسم جو ہے وہ حق. اب اس کے مقابلے پہ یہود ملعون ہیں. یہودی جو ہیں ان کا بالکل الٹ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ سیدہ مریم علیہ السلام کا جو بیٹا ہے یہ دراصل یوسف النجار کا بیٹا ہے. یہ کہانی بنائی گئی ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، بلکہ نعوذ باللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی اللہ معاف کرے، وہ ولد الحلال ماننے کے لیے بھی تیار ہے. ان کو یوسف النجار کی طرف نسبت کرتے ہیں. اسی لیے یہودیوں نے اپنے دور میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کرنے چاہا. انہوں نے ہم ہی آزمایا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جس مکان میں عیسیٰ علیہ السلام تھے اس کو یہودیوں نے حراست میں لے لیا، محاصرہ کر لیا، گھیرا ڈال لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم قتل کرتے. اب وہ گھڑی تھی امتحان، جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جو مشہور قرآن مقدس میں آیت مبارک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اپنے دوستوں سے، معتقدین سے، کہ من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے. تو بہرحال آپ نے 3 دفعہ دہرایا تو ایک ہی بندہ کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. باقی جو تھے وہ گھبرا گئے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ عیسیٰ ابن مریم کو تو مکانوں سے اٹھا کے سیدھا آسمانوں پہ لے آئے، اور ایک آدمی پہ شبیہ ڈال دی گئی عیسیٰ ابن مریم کی کہ وہ دیکھنے میں عیسیٰ ابن مریم نظر آتے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں ایک بندہ تھا جس نے یہودیوں کو خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں مقام میں ہے. تو اللہ نے اسی پہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی. تو اب جب یہودیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ عیسیٰ نے پکڑ لیا اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، جس کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی. اور یہودیوں نے اس بات کو بڑا مشتہر کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے. تو حالانکہ حقیقت واقعہ یہ تھی جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کر سکے نہ پھانسی دے سکے، لیکن اللہ نے ان کو شبوں میں ڈال دیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور وہ زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں. اور قیامت سے پہلے سیدنا عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور دمشق کے علاقے میں اتریں گے، اور وہاں ایک مسجد ہے
اس مسجد میں جب حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت ہونے والی ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم ینزل علی منارۃ الشرقیہ وإذا دمشق وہاں۔ تو اب جناب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان تو بغض، اتنا بغض ہے، اللہ معاف کرے کہ وہ خدا بناتے ہیں اور وہ نعوذ باللہ اس کے ابن الحلال بھی نہیں مانتے، اتنی بڑی عداوت۔ اسی لیے تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ بخت و نصر سے لے کر ہٹلر تک جتنے بادشاہ گزرے ہیں اور جن کو عیسائیت کے ساتھ تعلق تھا، انہوں نے چن چن کے یہودیوں سے بدلے لیے اور یہودیوں کو سزائیں دی، قتل کیا۔ یعنی بخت و نصر نے بیت المقدس میں مسجد اقصی کے صحن میں ایک دن میں 70,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کے لاکھوں کو قیدی بنا کے لے گیا۔ اور ہٹلر تو اور آگے بڑھ گیا، اس نے 6 لاکھ یہودی کو قتل کیا۔ یہ وہ دشمنیاں ہیں جو مسلمانوں سے بدلے لے رہے ہیں۔ تو اب جناب یاد رکھیں کہ حقیقت واقعہ جو ہے کہ وہ دونوں گمراہ ہیں، اور حق جو ہے اس پہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام محفوظ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، علامات قیامت میں ہیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو انہ یقتل الدجال، دجال کو بھی عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، وَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب کی قوت عیسائیت کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، دنیا کی زمین جو ہے وہ انصاف سے بھر دیں گے، اور اسی زمانے میں یاجوج واجوج نکلیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے زمین میں شادی بھی کریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ جب موت آئے گی، یدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہمارے آقا کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ اب بھی حضور کے روضہ میں وہ جگہ موجود ہے، موضع قبر عیسیٰ ابن مریم، کہ یہ حضرت عیسیٰ کے قبر کی جگہ ہے۔ اور میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، حضور نے اشارہ فرمایا کہ قیامت والے دن جب ہم اپنے روضے سے اٹھیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم اور ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ واقعہ ہے، تو اس لیے دماغ میں رکھ لیں۔ اچھا، اب جناب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے ایک اور عجیب عقیدہ گھڑ لیا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کفارہ۔ کفارے کا کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے تو ہمارے جتنے گناہ ہیں نا ان کا کفارہ ادا ہو گیا، اب ہمیں خدا سزا نہیں دے گا، جو مرضی ہے کرے۔ اس لیے عیسائی جو ہے نا وہ گناہوں سے نہیں بچتے، بس وہ صلیب کا نشان بنا لیتے ہیں، گلے میں صلیب ڈال دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کفارے کا، اسی لیے ان کا عقیدہ ہے کہ آپ ایک ہفتے میں شراب پئیں، زنا کریں، ڈاکے ماریں، لیکن پادری کے آگے آ کے اپنے ہفتے کے گناہوں کا اقرار کر لیں، وہ آپ کو بپتسمہ دیں گے، گناہ معاف کر دے گا، چونکہ عیسیٰ کفارہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہود جو ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی جہنم میں نہیں جائیں۔ بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محبوب کو کون جہنم میں ڈالتا ہے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم سب اللہ کے بیٹے۔ تو اور بعض یہودی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں شاید ہمیں جہنم میں جانا پڑے، لیکن چند دن، جتنے دن ہمارے بڑوں نے اس بچڑے کی عبادت کی تھی نا، بس اتنے دن ہمیں جانا پڑے تو شاید جانا پڑے، ورنہ وہ بھی نہیں جانا پڑے گا۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ تو اب اس بات کو جب ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی
کہ کتنا یہ گھنونی سازشیں ہیں اور کتنا یہ گہرائی اور گہرائی میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام سے اور مسلمانوں سے عداوت ہے کہ ان کے دماغ میں جب یہ ہو کہ ہم پہ کسی بات کا گناہ ہی نہیں، پھر ان کو کیا ہے، جس کو جو چاہے کرے. کیوں تصور یہ ہے کہ ہم کو گناہ نہیں. اب دیکھیں نا، مثلاً کوئی آدمی آپ کو اپنا ٹیلی فون دے دے اور کہے کہ جی جہاں مرضی آئے کال کرو، کوئی بات نہیں، بالکل آپ فری ہیں. یا جیسے گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہوتے ہیں، ان کے بل گورنمنٹ دیتی ہے، اور لاکھوں روپے ان کا بل ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہے نا، انہیں بل تو دینا نہیں، درد کس بات کا. بجلی فری، ٹیلی فون فری، ہوائی جہاز فری، ہوٹل فری، تمام خرچے فری. وہ تو باہر پھر جناب ایسے رہتے ہیں نا جیسے کوئی راجہ اندر بیٹھا ہوا ہو. تو کیوں بھی ہر چیز کا بل جو ہے وہ تو سرکار کا ہے نا، اس لیے ان کو کیا فکر ہے. تو بے عین ہی یہی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی ہمارے سوا جتنی مخلوق ہے یہ حیوان ہیں اور نجس ہیں، ناپاک ہیں، صرف ہم پاک ہیں. وہ کہتے ہیں ناپاک لوگوں کو ختم کرو تاکہ زمین پاک ہو، پلید لوگوں کو مار دو. اسی طرح اب عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو نہیں، ہم جو ہیں نا، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے کو ماننے والے ہیں. ان کے سوا جو ہیں یہ تو بالکل حیوان ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لہٰذا جو مرضی ہے کرو. دماغوں میں بات بٹھا دی گئی. یہ دیکھا نہیں لوگ دماغوں میں بٹھیا سے حسن ابن سبا گزرا ہے یا عبداللہ ابن سبا گزرا ہے، وہ بھی تو یہی کرتا تھا نا کہ اپنے معتقدین کے دماغوں میں بٹھا دیتا تھا کہ بھئی ان لوگوں کو مارنا جو ہے یہ سب سے بڑی جنت کی چابی ہے. جیسے آج کل جوانوں کو مارتے ہیں، دماغ بھر دیتے ہیں، بس دہشت گردی کرو گے تم اسلام لا رہے ہو. اب یہ پتہ نہیں ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کہاں سے لا رہے ہو. اسلام اسی طرح آتا ہے کہ 200-400 بندہ مر جائے گا تو اسلام آ جائے گا. اللہ کے بندے، اسلام تو آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا جو طریقہ اپنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام دہشت گردی سے تو نہیں آئے گا. اسلام جو ہے وہ لوگوں کے قتل کرنے سے تو نہیں آئے گا. اسلام جو ہے وہ شیعہ سنی کے جھگڑے سے تو نہیں آئے گا. اسلام جو ہے اپنے خلاف ہر مذہب کے بندے کو کافر سمجھ کے مار دینے سے تو نہیں آئے گا. یہ تو اسلام کا راستہ آپ روک رہے ہیں، اسلام کے آگے آپ دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہیں، اسلام کا جو کام بڑھ رہا تھا اس کے اندر رکاوٹ ڈال رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا یہی مسلمان. تو یاد رکھیں وہ طریقہ کیا ہے، وہی طریقہ جو منہج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. یہ ساری تمہید میں نے اتنی لمبی چوڑی کیوں باندھی، اللہ کرے کہ کوئی بات آپ کے دماغ میں بھی بیٹھ جائے. میرے بیان کرنے کا مقصد جو ہے انہیں سمجھے کہ اگر اللہ بی بی مریم کو بغیر خامند کے بیٹا دینے پہ قادر ہیں تو پھر حمل کا ٹھہرنا، بدنام ہونا، رسوا ہونا اور دشمنوں کو اعتراضات کا موقع دینے کی ضرورت ہی کیا تھی. اللہ اس بات میں بھی تو قادر تھے نا کہ بی بی مریم جو ہے 10,000 عورتوں کے اندر بیٹھی ہوتی، بچہ پیدا ہو جاتا، جیسے بی بی حوا پیدا ہو گئی. اب کوئی آدمی اعتراض کر سکتا تھا، لیکن اتنا سارا مرحلہ کہ یا تو یہ مقام ہے کہ جبریل بی بی مریم کے دروازے پہ کھڑا ہے، جبریل انبیاء کے پاس آتا ہے، نبی کے پاس آتا ہے، وہ ایک عورت کے پاس آیا ہے، بی بی کی شان کتنا بڑھ گئی. یا تو اتنی عظمت ہے کہ اللہ آسمان سے خبر دے رہے ہیں
لیکن اللہ جانتے ہیں کہ عورت ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، لڑکی ہے، اکیلے رہتی ہے بیت المقدس میں، ایک آدمی یوسف النجار وہ رہتا ہے، صاف بات ہے کہ لوگ تہمت لگا دیں گے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ اتقوا عن مواقع التہم، کہ جس گلی میں تہمت لگتی ہے اس گلی کو چھوڑ دو۔ جیسے کہ میرے آقا رحمت دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے تھے اور آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی کہ دو صحابی گزرے رات کو۔ حضور نے فرمایا لا رسلکما، ٹھہر جاؤ۔ وہ دونوں صحابی ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، وہذہ زوجتی، یہ میرے ساتھ میری بیوی کھڑی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے دماغ میں آپ کے خلاف ایسی بات ہے؟ ان الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان بندے میں ایسے وسوسہ ڈالتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اگر خدا نہ کرے شیطان دماغ میں ڈال دیتا کہ بھائی اللہ کے نبی کے ساتھ خدا جانے کون عورت کھڑی تھی، میرا تو کچھ نہ بگڑتا، تمہارا تو ایمان چلا جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ جس مسئلے میں تہمت لگے اس علاقے سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ کرو کہ دیکھو جی میں تو شراب خانے میں جاتا ہوں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، میں تو شراب نہیں پیتا نا۔ اسلام یہ نہیں کرے گا، قریب ہی نہ جاؤ۔ میں تو جی تقریر کرتا ہوں غیر محرم عورتوں کو ہدایت کے لیے کہ آخر عورتوں کو بھی تو دین پہنچانا ہے، نہیں پردے میں کرو جیسے اللہ کے نبی فرماتے۔ انسان ہے، نظر بھٹکتے ہوئے تو دیر لگتی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو بی بی مریم کے لیے بھی تو انتظام ہو سکتا تھا نا کہ سارے مراحل سے بی بی کو گزرنا ہی نہ پڑتا نا۔ لیکن یاد رکھو کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت، اس بات کو دماغ میں رکھا کرو کہ اللہ جو ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور حکیم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہ ہو۔ وہ حکیم نہیں ہوتا کہ اتفاق سے کسی کو گولی دی تو ٹھیک ہو گیا، اس کو حکیم نہیں کہتے۔ حکیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہر فیصلہ، جس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پہ مبنی ہو۔ تو اللہ کا یہ حکم جو تھا اس کی وجہ دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ چلو اگر یہ مرحلہ ہی نہ آتا، اس کی ایک مثال سمجھ میں اللہ کرے آسان ہو جائے، اور اللہ مجھے بھی بات کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ امہات المؤمنین، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ قافلے سے بچھڑ گئیں، پیچھے رہ گئیں۔ صفوان الاسلمی صحابی آئے، وہ بی بی کو لے کے قافلے میں پہنچے، یہودیوں نے تہمت لگائی۔ اچھا اگر اللہ چاہتے تو واقعہ ہی پیش نہ آتا، بات کو سمجھے۔ دیکھیں نا بی بی صحابہ جو ہیں وہ قافلے سے بچھڑ گئی۔ اچھا صحابہ نے باقاعدہ ہودج اٹھایا، اونٹ میں رکھا، رسے مارے، لیکن پتہ نہیں لگا بی بی اندر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ جبریل بھیج دیتے حضور کو بھی قافلہ نہ چلائیں، بی بی عائشہ بھی نہیں آئی، بات ختم ہوئی۔ کسی دشمن کو بات کہنے کا موقع بھی، لیکن اتنا بڑا واقعہ ہو جانا تو پھر شیطانی دماغ تو گھومتا ہے نا کہ کمال ہے جناب، بی بی اتنا بڑا قافلہ تھا اور بی بی باہر چلی گئیں، اتنا دور گئیں کہ قافلہ چلا گیا، بی بی رہ گئیں اکیلا،
اور پھر اونٹ بٹھایا گیا، اونٹ پہ بی بی کا ہودج رکھا گیا، اٹھانے والوں کو جی پتہ نہیں لگا کہ اندر بی بی ہے کہ نہیں ہے، اور حضور نے بھی نہیں پوچھا کہ بی بی میری کہاں ہے، بی بی عائشہ کہاں ہے، آپ قافلے کی قیادت کر کے قافلہ لے کے چل پڑے، اور قافلہ اگلی منزل پہ پہنچا تو پتہ لگا کہ بی بی عائشہ نہیں ہوگا، نہیں جناب، یہ تو نعوذ باللہ دشمن کو موقع مل گیا۔ یعنی اس سے بڑا کوئی صدمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے حرم پر تہمت لگائی جائے۔ اور صرف وہ تہمت نہ لگی، یہودیوں نے وہ جو ایک بنیاد رکھی تھی نا، اس پہ آج تک دنیا میں جماعت موجود ہے جو بی بی عائشہ کو پاک نہیں مانتی۔ بلکہ اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، دعا کریں اللہ ہر آدمی کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی فتن سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کو اتحاد، اتفاق، اعتصام، مودت اور محبت نصیب فرمائے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اختلافات سے بچ جائیں اور دور رہیں، ورنہ اللہ معاف کرے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کبھی ہمیں قوت ملے، طاقت ملے، تو بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کھول کے نکال کے ہم حد جاری کریں گے۔ ایک کتابوں میں لکھا ہے، دشمنی کی وہ حد ہے تو یہ واقعہ ہی نہ ہوتا تو کسی دشمن کو بات کرنے کا موقع ملتا، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی مہینوں تک میرے محبوب پریشان ہیں۔ بی بی عائشہ گھر چلی گئی، حضور نے بولنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دیا، اپنے گھر سے والدین کے گھر میں بھیج دیا۔ حضور نے باقاعدہ انکوائری فرمائی، حضرت علی کو اس انکوائری کمیشن کا بڑا بنایا، حضرت علی نے باقاعدہ تفتیش کی، بی بی عائشہ کی بامیوں کو پکڑا، نکرانیوں کو پکڑا، ان کی سہیلیوں کو پکڑا، ایک ایک سے جستجو ہوئی۔ یہ سارا واقعہ ہی نہ ہوتا اگر اللہ روک دیتے۔ تو اب دونوں واقعات کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں بستر پہ تھی، صاحب فراش ہو گئی، بی بی بیمار ہو گئی صدمے سے، سرکار تشریف لے آئے، میری اماں بھی موجود ہے، میرا ابا بھی موجود ہے، حضور آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم کیا کہتے ہو اپنی بیٹی کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کچھ نہیں کہتا ہے۔ تم باپ ہو؟ اور کہا اللہ یا رسول اللہ میں باپ ہوں، لیکن عائشہ حضور کی شان سے وہ زیادہ تو محبوب نہیں ہے نا مجھے، ایسی میں کروڑ بیٹیاں قربان کر دوں۔ میں نہیں بات کروں گا بی بی عائشہ کے بارے میں، آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں قبول ہے۔ حضور نے بی بی عائشہ کی اماں سے پوچھا کہ ماذا تقولین، تم کیا کہتی ہو؟ نے کہا لا اقول شیئا، یا رسول اللہ میں کوئی بات نہیں کہتی۔ ٹھیک ہے میری بیٹی ہے لیکن آپ سے تو زیادہ محبوب نہیں، آپ کے لیے تو ایک بیٹی نہیں ہمارا سارا گھرانہ قربان ہے۔ اب حضور مخاطب ہوئے بی بی عائشہ کو، حضور نے فرمایا عائشہ ماذا تقولین، تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو اپنی صفائی میں۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں میں حیران ہوئی کہ مجھے اللہ نے اتنی طاقت کیسے دے دی کہ میں حضور کے سامنے بات کروں۔
یہ تو کبھی ضرورت ہی نہیں ہوئی بات کرنے کی کہ میں اور اللہ کے نبی کے سامنے بات کروں. فرماتی ہے میں نے تو کبھی زندگی میں اونچی آواز میں بات نہیں کی. اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ کوئی بیوی جو ہے وہ اس انداز میں بات نہ کرے جس سے خامد کی توہین کا پہلو نکلے. یہ باتیں میں کرتا ہوں نا مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. آج کل تو آدمی عورت سے نیچے دب کے رہتا ہے. شوہر وہ ہے جو ادب سے بات کرے، بیوی وہ ہے جو تڑپ کے بات کرے. خامد زیادہ آنکھ دکھائے تو گھر سے نکال دے گے. آج تو وہ بیویاں ہیں بھائی. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ خدا کی قسم میں خود حیران ہوں کہ مجھے یہ جرت کیسے ہو گئی. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو میری بات کون مانے گا؟ میں اگر کہوں کہ میں بے گناہ ہوں، انی بریۃ، باقی میں بے گناہ ہوں، لیکن میری بات کون مانے گا؟ اگر میری بات کو ماننا ہوتا تو میری یہ سارا مہینہ ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اور اگر میں کہوں کہ میں گناہ گار ہوں تو آپ لوگ مان بھی لیں گے، لیکن اللہ تو مجھے جھوٹا کریں گے، میں تو بری ہوں. چلو میں حضور کے ذہن سے بوجھ ہٹانے کے لیے ایک اقرار کر لو جھوٹا کہ چلو میرا آقا تو پریشان نہ ہو نا، چلو جو سزا ملتی ہے مجھے مل جائے. یا رسول اللہ یہ بھی تو جھوٹ بولوں نا. اور صدیقہ ہو، ابو بکر کی بیٹی ہو، پھر جھوٹ بولے تو اس لیے یا رسول اللہ میں بھی کچھ نہیں کہتی. وہ فوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کروں. بیوی عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر مجھ پہ تھکان کا اثر ہو گیا، بیمار تھی نا، تو پھر میں لیٹ گئی اور ایسی کیفیت ہو گئی کہ گویا حضور پہ وحی اتر رہی. نزل الوحی علی رسول اللہ، حضور پہ وحی آ گئی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ابے کی طرف اور اماں کی طرف، تو ان کی چہرے سے خون اڑ گیا تھا، ان کی جان نکل گئی تھی کہ حضور ابھی انکوائری فرما رہے تھے، ابھی وحی آ گئی ہے، خدا جانے کیا ہوتا ہے ہماری بیٹی کے بارے میں. لیکن بی بی عائشہ کہتی ہے کہ واللہ خدا کی قسم ہے انا مطمئنۃ، میں بالکل مطمئن تھی، مجھے پتا تھا کہ اللہ بے انصافی تھوڑی کریں گے. ماں باپ تو ماں باپ ہوتا ہے نا، ان کی بیٹی پہ جب بات بنے تو ماں باپ کا تو دل کٹ جاتا ہے. لیکن آج کی اولاد اور بیٹیاں سبحان اللہ، ان سے پوچھو نا، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا احمق بے وقوف ہمارا باپ اور ہماری ماں ہے. اولڈ مین، پرانے لوگ ہیں. ماں باپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیسے بچیوں کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا، عزتوں کی حفاظت کی، پہرے دیے، رات دن جاگے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سمجھدار ہیں، ہمارے والدین جو ہیں نا یہ اولڈ مین ہیں، پرانے لوگ ہیں، بے وقوف ہیں، ذکی نصیح، جاہل، پڑھے لکھے تھوڑے ہیں. ہم تو کمپیوٹر کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے بس میں ہو تو کمپیوٹر کے اندر سے نکل آئے. اللہ اکبر. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے ماں باپ دونوں میں جان نہیں رہی، لیکن میں بالکل اطمینان سے سوتی رہی. فلما سُرِّ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وحی ختم ہوئی حضور پاک کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا. جیسے گلاب بند کھڑا ہوتا ہے نا وہ کھل جائے، اس کا حسن جمال، تو حضور کا چہرہ کھل اٹھا. فرمایا ابشری عائشہ ان اللہ برأک من السماء. آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تیری صفائی دی، تیری برات بیان کر دی ہے.
اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کی عالیہ زوجہ ام عائشہ فرماتی ہیں قومی عائشہ فاشکری رسول اللہ، کہ عائشہ اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. کیوں؟ سیدھی بات ہے، یہ وحی تو حضور کی وجہ سے آئی ہے نا. لیکن بی بی عائشہ کا مقام ہے، صداقت ہے، ناز ہے. بی بی فرماتی ہیں لا اشکر، میں حضور کا شکریہ ادا نہیں کرتی، اشکر اللہ الذی برانی، میں اپنے اس اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری گواہی دی ہے. میں حضور کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ حضور نے تو میرا اعتبار ہی نہیں کیا. تو اس لیے اب بی عائشہ فرماتی ہیں، کہتی ہے واللہ ما اظن فی قلبی، میرے دل و دماغ میں یہ خیال بھی نہیں گزرا تھا کہ میرے لیے اللہ عرش سے قرآن اتاریں گے. میرے دماغ میں اتنا خیال ضرور تھا کہ میں بری ہوں، میں پاک ہوں، میں بے گناہ ہوں. اللہ اپنے مدنی پاک کو خواب دکھلا دیں گے یا حضور کے دل میں بات ڈال دیں گے کہ بی بی تیری پاک ہے. لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ میرے ساتھ اتنی مہربانی کریں گے کہ قرآن اتاریں گے اور قیامت تک میرے لیے قرآن پڑھا جائے گا. تو اب اگر تہمت نہ لگتی تو قرآن نہ اترتا اور عائشہ کا مقام بھی بلند نہ ہوتا، اور بی بی مریم پہ بھی اگر یہ مرحلہ نہ گزرتا تو اللہ کا پیغمبر عیسیٰ اپنے جھولے میں نہ بولتا اور اپنی ماں کی عزت و عصمت کا گواہ نہ بنتا، اور بی بی مریم کی شان ایسے نہ بلند ہوتی کہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے کہ قوم کھڑی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ. تو یہ سارا مقام کب ملا ہے؟ جب تہمت لگی ہے. تو اگر تہمت ہی نہ لگتی، تو اگر یہ اندھیرا ہی نہ ہوتا تو چاند کو کون پوچھتا؟ اگر یہ رات ہی نہ ہوتی تو دن کو کون پوچھتا؟ اگر سورج نہ ہوتا تو پھر رات کی تاریکی کی قدر کون کرتا؟ اگر دنیا میں ابو جہل نہ ہوتا تو صدیق کا مقام کیسے بنتا؟ اگر دنیا میں ابھی لہب نہ ہوتا تو عمر عثمان علی کا مقام کیسے بنتا؟ باطل سے حق ٹکراتا ہے تو حق نہیں کرتا. یہ اللہ کا نظام ہے اور قیامت تک قائم رہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جہاں صدق ہے کذب ہے، حق ہے باطل ہے، صراط مستقیم ہے، اسی طرح صراط اعوجاج ہے. اسی طرح مومنین ہیں تو پھر منافقین ہیں، موحدین ہیں تو پھر مشرکین ہیں. اسی طرح اہل سنت والجماعت ہیں تو آگے اہل بدعت ہیں. اسی طرح اہل حق ہیں تو آگے اہل ہوا ہیں. یہ تو نظام چلے گا. اگر ساری دنیا ہی اہل سنت والجماعت ہوتی تو پھر کون پوچھتا؟ یہ تو نظام چلے گا. بدعت ہوگی تو سنت مقابلے پہ آئے گی. یہ اللہ کا نظام. اس لیے بی بی کو بھی ان مرحلوں سے گزرنا پڑا کہ فحملت ہو، حمل ٹھہرا، فانتبذت بہ مکان قصیہ، دور مکان پہ جانا پڑا، لوگوں کی نظروں سے چھپنا پڑا، یوسف النجار کی تہمت کو برداشت کرنا پڑا، اور حمل میں جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے ان مراحل سے بھی گزرنا پڑا. کہ حمل میں عورت کے لیے امتحان ہے نا، کہ اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھے. تم ایک مہینہ تو بچے کو اٹھا کے دیکھو. یہ بڑے بڑے جو سورما آتے ہیں نا، بڑے بڑے پہلوان، 3 چکر دباؤ کے اٹھائیں گے، چوتھے چکر پہ اتر کے کھڑا کر دیں گے. ماں کو کہیں گے پکڑو پکڑو، میرے پاس چپ ہی نہیں کرتا ہے. مانا ہوتا ہے میں ختم، خلاص فارغ ہو گیا ہوں. عورت ہے بیچاری، وہ 7 چکر ہی اٹھائے گی، صفا مروہ میں بھی اٹھائے گی، تکلیف بھی کرے گی. وہ کیسے بچے کو چھوڑے؟ ماں تو نہیں چھوڑے. اس لیے یہ مراحل گزرے کہ اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے، نظام ہے. یہ مراحل نہ گزرتے تو پھر سورت مریم بھی قرآن میں نہ آتی. اب جناب فرماتے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جُذْعِ النَّخْلَةِ،
مخاض کہتے ہیں درد جو ولادت سے پہلے درد ہوتے ہیں. اچھا عجیب بات لکھی ہے تو روایت اسرائیلی، اللہ جانے پتہ نہیں کہاں سچی ہے یا کیسے ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا نا کہ یہ درخت جو ہے اس کا پھل کھا لیتے، انہوں نے کہا نہیں کھا لیتے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مزے کریں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ بولتا. نے کہا دیکھو قاسم ہما، اللہ کی قسم بھی بلا کوئی جھوٹی کھاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم بھی بیوی کی باتوں میں آ گئے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شوہر چاہے کتنا بڑا ہو آخر بیوی کی باتوں میں آ ہی جاتا ہے. آدم آ گئے تو ہم کون؟ وہ ہمارے استاد تھے، سرائکی زبان کے استاد تھے. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے مکی صاحب یہ سبڑ دا جن، یعنی یہ لحاظ کا جن ہے نا، جو ہر وقت خامد کے ساتھ رہتی ہے نا، ایک چادر میں، ایک بستر پہ، ایک لحاظ، اس سے کون بچے؟ ایسا چکر چلاتے چلاتے وہی رہ جائے گی جو چاہتی. یعنی مرد کے دماغ میں ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یار میری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، میرے بھائی کی بھی تو بیٹیاں بچے ہیں، ہم بھائی آپس میں مل جائیں، رشتے ہو جائیں، صلہ رحمی بھی ہے، قرابت بھی ہے. لیکن بیوی کا دماغ میں ہے کہ نہیں، میں نے بھائیوں کو ملنے نہیں دینا. توبہ توبہ توبہ. ایک اس کا کنٹرول کرے، ایک اور اس کا بھتیجا بھی آ جائے، وہ پہلے دماغ میں فیصلہ کر لیتی ہے نہیں بالکل نہیں، یا تو میں ان کو اپنی بہنوں سے ملاؤں گی یا پھر غیر سے ملاؤں گی. پھر وہ آہستہ آہستہ ذہن بنائے گی. وہ کبھی بات کرے گا نا کہ میرے بھتیجا ماشاءاللہ اچھا ہے، پڑھ رہا ہے، نہیں اچھا تو ہے، لڑکا ہے شرارتی، آپ کی مرضی، بھتیجا ہے آپ کا. ایسا 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 وہ ایسا سلو پوائزن دے گی نا کہ انشاءاللہ بڑے سے بڑا مولوی بھی دنیا سے ٹکرا سکتا ہے. بیگم کے سامنے اس کی بھی مونچھ نیچی ہے. مولوی کی مونچھ تو ہوتی نہیں، داڑھی ویسے نیچے ہوتی ہے. بڑے سے بڑا جی فنے خواہ ہونا جی، باہر آئی جی بنا ہوا، اندر جائے بھیگی بلی بن جائے. اللہ نے یہ مستقل سزا رکھی ہے ہمارے لیے، اور مستقل عذاب. اللہ جن کو اللہ نے امراض مصالحہ کوئی پاک بیوی دی ہے ان کے گھر تو جنت ہوں گے، تو ورنہ اس سے بڑی جہنم کوئی. تو بہرحال جناب یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم جو تھے بی بی حوا کے کہنے میں آ گئے جنت سے نکالے گئے. تو معمولی بات تھوڑی ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ اترو جنت. اللہ اکبر. اور اتارے بھی اس طرح گئے کہ اللہ نے دونوں کو جدا کر دیا. آدم الگ جگہ اترے اور حوا الگ جگہ. اب آدم رو رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ حوا تم نے میرے آدم کو رلایا ہے، میں بھی تیری بچیوں کو قیامت تک رلاؤں. یہ حیض میں بھی روئیں گی اور ولادت کے وقت بھی روئیں گی. کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے ان پر یہ درد مسلط کیا ہے کہ عذاب یاد ہے. ورنہ اگر اللہ چاہتے تو بغیر درد کے بھی ولادت ہو جاتی، بغیر تکلیف پہ بھی ولادت ہو جاتی. بہرحال روایت اسرائیلی ہے، مجھے اعتبار کوئی نہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، قرآن میں نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. اب جناب فرماتے ہیں کہ بی بی صاحب فسرا والجہت تلق علاج النخلت بالمکان الذي تنحت الیہ. دور کے مقام پہ بی بی چلی گئیں، اور جب درد کی شدت ہوئی تو بی بی ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی. کیونکہ جب آدمی کو درد ہوتا ہے نا، کبھی دیوار کا سہارا پکڑتا ہے، کبھی چارپائی کا سہارا پکڑتا ہے، کوئی درخت ساتھ ہو تو کبھی درخت کا سہارا پکڑتا ہے. وقت اضطربوا فيه وقالوا الصديق كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بیت المقدس. حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ وہ جو عبادت کے لیے بی بی نے کمرہ بنایا تھا مقام شرقی میں، وہاں چلی گئیں.
وقال وهب بن منبه حضرت وهب کہتی ہیں کہ ذهبت حاربة آپ وہاں سے اس علاقے سے اس شام سے بھی چلی گئیں. فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ابھی آپ شام اور مصر کے درمیان میں تھی. ذرا تلک ہو کہ وہ ضرب ہے شروع ہوا. وفي روایت ان وهب كان ذلك على 8 اميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد اقصی سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ جگہ ہے جس جگہ کا نام بیت لحم ہے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. میں نے بھی الحمدللہ دیکھی ہے. دعا کریں کہ اللہ مسجد اقصی کو آزاد کر دے اور اللہ وہاں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا نہ دے. اللہ تبارک و تعالی رحمت کے فیصلے فرمائیں. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا اللہم لا تہلکنا بذنوبنا اللہم انا خلق من خلقک فلا تمنعنا بذنوبنا فضلک. یا اللہ تو اپنی نصرت فرما دے. تو وہاں جا بی بی وہاں پہنچی. قلت وقد تقدم بحديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن ذلك ببيت لحم فالله أعلم. اب مفسر فرماتا ہے کہ حضور کے اسراء اور معراج کی حدیثوں میں حضرت انس کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مقام جہاں بی بی کو یہ درد سے ہوا بیت لحم ہے. فهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس واتهم من بعد فلا يشك به النصارى انه ببيت لحم وقد تلقاه الناس وقد مر به الحديث انسا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی چیز مشہور ہے, یہی چیز لوگوں کی زبانوں پہ ہے کہ اس مقام کا نام بیت لحم ہے. اللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرہ کیا اور سر پہ اسرا پھروایا. پھر میں نے دوبارہ عمرہ کیا چونکہ بال نہیں تھے تو میں نے پھر سر پہ اسرا نہیں پھرایا. آپ کو دم پڑ گئی. بال ہوں یا نہ ہوں ہر دفعہ اسرا پھروانا پڑے گا. یاد رکھیں, چاہے اگر ایک حاجی ہے عمرے والا گنجا ہے وہ کیا کرے گا, اس کو بھی اس طرح پھروانا پڑے گا. اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے, بندے نے گردن جھکا دی گویا اپنا سر پیش کر دیا ہے. تو لہذا آپ سر پہ اس طرح بھی پھروائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. میرے دادا بیمار ہیں, اللہ شفا عطا فرمائیں. اللہ ہر بیمار پہ رحم کریں. دعا کریں اللہ ہماری بھی ظاہری داخلی باطنی روحانی سب بیماریاں دور فرما دیں. بس یہی دعاؤں کا سہارا ہے. آپ ہمارے لیے کیا کریں, ہم آپ کے لیے کیا کریں گے. اور بہت بڑے عالم تھے مولانا نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ, فیصل آباد میں بہت بڑے محدث, بہت بڑے عالم. ان کی بھی وفات ہو گئی. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. بڑے بزرگ بھی تھے اور عالم بھی تھے, محدث بھی تھے اور بہت بڑا مدرسہ بنایا. بڑے خدمات ہیں ان کے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت کرے. کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو جناب پکا ہے, نہیں ٹوٹتا. ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھیں, بہت بڑی فضیلت ہے حدیث میں کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھا کرے انشاءاللہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. اور مشکل بھی کوئی نہیں. کہتے جی کہ عورت کو اگر ایام حیض ہیں تو حرم میں آ سکتی ہے. بالکل, وہ تو مسجد میں نہیں جا سکتی, کہ جائے گی حرم میں آئے. کہتے جی کہ نماز میں بعض لوگ جو ہیں انگلی کو حرکت دیتے رہتے ہیں. بھی حرکت تو ثابت ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, لا الہ پہ نفی کریں, الا اللہ پہ اثبات کریں ایک دفعہ. لیکن بعض علماء چونکہ لفظ ہے نا یحرکو, کان یحرکو, تو اس کا معنی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ماضی استمراری ہے کہ حرکت دیتے ہی رہو. تو یہ فہم ہے. تو ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا. کان یقبل حضور بعد نسائہ, کان یغسل بوضوء واحد, تو وہاں بھی ماضی استمراری, ہر وضو کے بعد حضور بوسہ دیتے تھے. تو سمجھنا بھی تو چاہیے.
یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ حدیث عالم سے پڑھا کرو، پھر یہ نہیں کہ میں نے ترجمہ پڑھ لیا حدیث کا اور ماشاء اللہ محدث بن گئے، سبحان اللہ۔ آج کل اکثر ہمارے مجتہد اسی طرح بنے ہوئے ہیں نا کہ 2 کتابیں پڑھی اردو کے ترجمے کی اور ماشاء اللہ وہ اسی طرح اپنا مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کھجور پہ تو چڑھ گیا، کھجور تھی اونچی، جب اونچا چڑھ کے نیچے دیکھا اب ڈر گیا، تو اب وہ گئے جی مجھے اتارو، تو لوگ اپنا جو ان کا کوئی سمجھدار تھا نا بڑا تھا اس کے پاس گئے کہ جی وہ بندہ بیچارہ اوپر ہے، اس کو اسے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، رسی منگاؤ، رسی منگا کر زور سے پھینکو، اس کو کہو رسی پکڑ کے کمر میں باندھ لو، اس نے رسی کمر میں باندھ کے کھینچو نیچے، وہ کھینچو، مر گیا الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسا نسخہ ہے یار، کئی ایسے ہم نے کنویں سے نکالے ہیں ایسے، کئی ہم نے رسا ڈال کے، وہ بھی تو نیچے ہوتا ہی ہے، اونچا تھا بس فرق تو کیا تھا۔ یہ جو خود پڑھتے ہیں نا کتابیں ان کا یہی اجر ہو، جب استاد نہیں ہوگا نا قرآن حدیث اسی طرح سمجھو گے انشاءاللہ۔ لازم بات ہے یاد رکھو گے، یا بندہ مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسرا ہو ہی نہیں سکتا، وہ جمع ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا، یا امام ہوگا یا مقتدی، تیسرا کون ہے؟ یا حاکم ہوگا یا رعایا ہوگا، تیسرا کون ہے؟ باغی ہوگا۔ یا تو علم ہو کہ مجتہد کے درجے پہ پہنچ جاؤ، علم نہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تیسرا کوئی مقام نہیں۔ حضرت زکریا کی بیوی جو ہیں بعض روایات میں ہے کہ خالہ ہے اور بعض روایات میں ہے کہ بی بی مریم کی بہن تھی، لیکن زیادہ روایت خالہ والی ہے۔ کہتے جی کہ لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں تو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جی بیوی بچے چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ لوگ یہ 2 سال کے لیے جو اقامہ لے کے آئے ہوئے ہیں بیوی بچے چھوڑ کے، ان کو برا نہیں کہتے، پھر برا ان کو کہتے ہیں جو کہ دین کا کام کرتے ہیں نا بیچارے، پھر شیطان کیسے موقع نہ دے۔ ان کو تو آپ نے کبھی برا نہیں کیا کہ جناب 2 سال کا تم ورک پرمٹ لے کے آئے ہو، 2 سال کے لیے بیوی بچے کیا کریں گے؟ یہ شیطانی وساوس ہے، دعا کرو اللہ ان سے بچائے۔ نماز میں خیال ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تم تو ایک جگہ کھڑے رہتے ہو نا، کچھ بھی نہیں ہوتا، نماز ٹھیک ہے۔ شماغ یا غترہ کیا چیز ہے؟ رومال جو عربی پہنتے اسی کا نام شماغ بھی ہے، غترہ بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کی آخری رکعتوں میں سورت نہیں پڑھنی ہوگی، پہلی 2 رکعتوں میں اگر آپ امام ہیں یا منفرد ہیں تو آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، اور آخری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر کسی نے سورت ملا دی تو حنفی مسلک میں تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا کہ اس نے زیادتی کی ہے نماز میں، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ سجدہ صاف نہیں ہوگا۔ جب ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو نظر کعبے پہ ہو، نظر سجدے کی جگہ پہ ہو۔ عبادت جو ہے یہ بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، اس میں ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نظر جھکی ہوئی ہو، کعبۃ اللہ پہ نہ ہو۔ گھر میں بہنوں کی گھریلو زندگی میں پریشانیاں، میرا بھائی یہ ہر شریف گھرانے کا مسئلہ ہے، دعا کرو اللہ حل کرے۔ جتنے لوگ ہیں نا جی جو دین سے بے بہرا ہیں، وہ تو ماشاءاللہ ان کو تو رشتوں کی کمی نہیں ہوتی، لڑکی خود ڈھونڈ لیتی ہے۔ مصیبت میں شریف لوگ ہیں جن کے گھروں میں شریف لڑکیاں ہیں، پردہ ہے، حیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے۔ پہلے تو ان سے کوئی رشتہ مانگنے نہیں آتا، وہ کہتے یار وہ گھر میں مولوی تھوڑا لانا ہے ہم تو وہ بیوی لائیں جو ڈانس جانتی ہو، جو جدید ایکٹیویٹیز کی ماہر ہو، بیچ پہ جائے، کلب میں جائے، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہمارے ساتھ ڈانس کرے، جس سے میں بھی خوش، دوست بھی خوش، محلے والے بھی خوش۔ یہ کیا بیوی ہے کہ ہر وقت مسلح پہ بیٹھی ہے، قرآن پڑھی ہے کہ میں مولوی لے آیا گھر پہ، اچھی بیوی لے آیا ہے تو شریف کا تو کوئی رشتہ لیتا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لجمالها ومالها ودینها، حضور نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا حسن دیکھا جاتا ہے یا دولت یا دین۔ آپ نے فرمایا فاختر ذات الدین تربت یداک، او کما قال،
حضور نے فرمایا تیرے سامنے اگر عورت ہے، ایک میں جمال ہے، ایک میں مال ہے، ایک میں دین ہے، میرا مدنی فرماتے ہیں جمال مال کو چھوڑ کے دین والی عورت سے شادی کرو۔ لیکن آج کون دین والی عورت سے شادی کرتا ہے؟ بس دعا کرو اللہ مشکلیں حل کرے، اللہ ہر مسلمان کے گھرانے پہ رحم کرے۔ جو بچیاں شادی ہو گئی ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، وہ بھی تنگ ہیں۔ امتحان بی بی مریم پہ آیا ہے نا، کسی خبیث عورت پہ تو نہیں آیا۔ امتحان بی بی عائشہ پہ آیا ہے، تو یاد رکھو میری بیٹیاں صبر کرو۔ تم نے اگر بی بی عائشہ اور فاطمہ اور مریم کا وارث بننا ہے تو پھر تکلیفیں برداشت کرنی پڑے۔ آدمی نے طواف ختم کیا، نماز کھڑی ہو گئی، فرض پڑھ لیے، فرض پڑھنے کے بعد پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھو، پھر سنت پڑھو، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت واجب ہیں، تو واجب مقدم ہے سنت پہ۔ اگر مکروہ وقت ہے بعد میں پڑھ لو۔ کہتے ہیں جی کہ 7 سال ہو گئے ہیں میری اولاد نہیں ہے، بیوی کی میڈیکل چیک اپ کرایا ہے، رپورٹیں ٹھیک ہیں، تم اپنا تو کراؤ نا۔ تم بھی تو بیوی پہ زور لگا رہے ہو نا، پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ تو کراؤ، بیج پڑے گا تو زمین سے کچھ نکلے گا نا، عورت تو زمین ہے۔ تم اپنا میڈیکل چیک اپ کراؤ، اگر تم بھی ٹھیک ہو اور بیوی بھی ٹھیک ہے تو پھر دونوں استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ، دونوں کم از کم 1000 دفعہ روز پڑھو، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ یمددکم باموال وبنین، اللہ کے قرآن میں وعدہ ہے کہ جو استغفار زیادہ کریں گے میں ان کے مال میں بھی برکت دوں گا، اولاد میں بھی برکت دوں گا۔ نہیں ہوتے ہیں تو مت عورت پہ لگائیں گے۔ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں، صفا سے شروع کرو، مروہ پہ پہنچو 1 چکر، پھر مروہ سے واپس آؤ تو 2 چکر، اسی طرح 7 چکر پورے کر لو، کچھ نہ پڑھو نہ کچھ کرو، بس دوڑتے رہو۔ صفا دوڑنے کا نام ہے، کوئی پڑھنے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ جو یاد ہو پڑھتے رہو، کلمہ شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، جو مرضی ہے پڑھو۔ مکرمہ میں رہتا ہوں، 7 سال میں مدینے میں زیارت کے لیے، ماشاءاللہ 7 سال مدینہ نصیب ہی نہیں ہوا حضرت کو، ماشاءاللہ، انا للہ و انا، دعا کرو اللہ ہمیں نصیب کر۔ بہرحال جب مدینے جاؤ تو واپسی پہ عمرہ کرنا ضروری ہے، مدینہ میقات ہے۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، 40 سال بھی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے رہیں۔ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر طواف کریں۔ اگر سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے ہیں وہ لے لیں، غریبوں کو دے دیں بغیر نیت ثواب کے، لیکن آئندہ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے نہ رکھیں۔ یعنی یہ دماغ نہ بنا لیں کہ پیسے ہم رکھ دیتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں، جو اوپر آتا رہے گا وہ خیرات کرتے رہیں گے، مانا یعنی حرام لیتے رہیں گے، حرام دیتے رہیں گے۔ یہ اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ غلطی کی ہے تو اس کا حل نکالا ہے فقہا نے کہ کیا کرو بھائی، انہوں نے کہا بغیر نیت ثواب کے غریبوں کو دے دیں۔ زکوٰۃ جائیداد پر بھی ہے، جائیداد سے کیا مراد ہے؟ مکان ہے، رہتے ہو، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زمین جو ہے تمہارے پاس اس میں عشر دینا ہوگا۔ اگر جائیداد کرائے پر ہے تو جو کرایہ آئے گا اس سے زکوٰۃ دیں گے۔ جب ہو رہی ہو تو آدمی کو کھڑا ہو جانا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں بے وقوع ہے کہ بھئی اگر 2 من سر پہ بوجھ ہو نا، اذان شروع ہو جائے کھڑا ہو جائے، کیا ہے؟ ادب ہے۔ جب اذان ختم ہوگی بدبخت گھر چلا جائے گا، مسجد نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے 4 رکعت نماز پڑھنی تھی، 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، یاد آیا کہ میں نے 4تھی رکعت بھی پڑھی، کھڑا ہو جائے، پوری کر لے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو ہے وہ شافعی مسلک ہے اور خامد حنفی پہ ہے، کوئی بات نہیں، دونوں مسلک حق ہے، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یہ تو فقہ علی المذاہب الاربعہ ہے، طریقہ تو وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا ہے۔ یہ تو 4 رستے ہیں، لانے والے ہیں حضور کے دروازے پر۔ کہف بھی یاد کریں، سورۃ یاسین بھی یاد کریں۔ اگر عورت بلوز پہن کر اوپر چادر لے تو کیا نماز درست ہوگی؟ پہلے تو مجھے پتہ نہیں کہ بلوز کیا بلا ہوتی ہے۔
ایک دوسری بات یہ ہے کہ عورت کا سطر جو ہے وہ چھپا ہو، یعنی نماز میں اگر چہرہ اور ہاتھ کھلے ہیں تو کوئی حرج نہیں، باقی سارا بدن چھپا ہوا، اب وہ بلوز ہو یا کوئی اور بلا ہو۔ نہیں رکھتا، ماں باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہوں، ہاں جی پڑھا سکتے ہیں۔ خیال کرنا جنازے کے بجائے کوئی اور نماز نہ پڑھاتے نا، جب علم ہی نہیں رکھتے پڑھاؤ گے مٹی۔ جو جنازہ کو جنازہ کہتا ہو پڑھائے گا کیا؟ آپ مجھے بتائیں کیسا جنازہ ہوگا؟ بہتر ہے عالم کو پڑھنے کو بس۔ والدین کے لیے عمرہ کریں، بالکل عمرہ کرو، حج کرو، خیرات کرو، ہر کام کرو۔ دونوں نبی ہیں، ایک دور میں 70 نبی بھی آئے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائی، دونوں نبی ایک زمانے میں نہیں ہیں۔ یہ کوئی گمراہ نہیں ہوا، فاسق بھی تو گناہگار ہوتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ سگریٹ پان استعمال کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، پیچھے پڑھنے والے بھی سگریٹ پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ اگر پیتے ہیں تو دونوں برابر ہیں، کام ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر پیچھے والے نہیں پیتے تو آگے والا پیتا ہے، پھر نہیں ہوگی، پھر پیچھے والے کو آگے کرو۔ بہرحال امام اس کو بناؤ جو ان حرام چیزوں سے دور